جس نبی کی وجہ سے حج بنا ہے، کیا اس نبی کی شفاعت قبول نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام شفاعت کر سکتے ہیں، وہ شفاعت کر سکتے ہیں، کسی کی سفارش کریں تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اگر ہم اسی کو حج کے باب کے اندر دیکھیں تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے حساب کو فرمائے گا، تمام لوگوں کے نامہ اعمال ان کو پکڑائے جائیں گے، اور جو لوگ جنہوں نے جیسا دنیا میں عمل کیا اس کے مطابق جزا و سزا پائیں گے، تو ان میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ایک حاجی کو بلائے گا۔ یہ جو حج کرنے جا رہے ہیں نا، تو یہ حج کرنے کا مقصد سے دکھلاوا نہیں ہے، کردار بدلنا ہے۔ وہاں سے حج کر کے آ کے یہاں آ کے الٹا اور حرام کھانے کے اوپر نہیں لگ جانا، گناہوں میں نہیں لگ جانا۔ حج کوئی عام عبادت نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب دیکھیں کہ رب کی دربار کے اندر اس حاجی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ حاجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں بلائے گا، بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس حاجی کو اللہ کریم اجازت عطا فرمائے گا کہ تو اپنے خاندان میں سے، اپنے لوگوں میں سے، اپنے چاہنے والوں میں سے 400 جن لوگوں کی سفارش کرے گا، میں رب ذوالجلال تیری سفارش کو قبول کروں گا۔ کہ جب وہ حاجی جن کی سفارش کرے گا، کل بروز قیامت فرمایا کہ رب ذوالجلال اس حاجی کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو جب حاجی کی شفاعت قبول ہو سکتی ہے، جس نبی کی وجہ سے حج بنا ہے، کیا اس نبی کی شفاعت قبول نہیں ہو سکتی؟ جس نبی کی وجہ سے حج کر رہے ہیں، جس نبی کی وجہ سے حج بنا ہے، تو کیا اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی؟